صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب سے درود پاک کی فضیلت عرض کر رہا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت کے مجموعہ کلام نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں جو مقطع ہیں، ایک مقطع پیش کیا جاتا ہے اور اس کے تحت مدنی پھول حاضر کیے جاتے ہیں۔ آج جو مقطع ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اس میں شفاعت مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور سید اعلیٰ حضرت کے کلام میں جا بجا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، بلکہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ موجود ہے، جس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے کئی آیات قرآنی سے شفاعت مصطفیٰ کا بیان کیا ہے، اور شفاعت مصطفیٰ کے تعلق سے 40 حدیثیں بیان کی ہیں۔ اس رسالے کا نام ہے اسمع الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین، محبوبوں کے سردار کی شفاعت کے بارے میں 40 حدیثیں سنانا۔ اس مقطع میں شفاعت مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل شفاعت کیا ہے، شفاعت کا مطلب کیا ہے، شفاعت کبریٰ کا تاج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر سجا ہے، اس کا بھی آپ بیان سنیں گے، اور شفاعت کا مطلقاً انکار کرنا کیسا ہے یہ بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ شفاعت کی اقسام کیا ہیں یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آج کے اس مختصر سلسلے میں آپ سنیں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کیجیے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، 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 سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جو تخلص ہے وہ رضا ہے۔ مقطع میں تخلص شاعر ذکر کرتا ہے، اعلیٰ حضرت اس میں
لکھ رہے ہیں کہ رضا کی حشر میں شفاعت جو کرے یا رسول اللہ آپ کے سوا اور کسے یہ قدرت حاصل ہے۔ اسی کلام کا ایک اور شعر ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت یاد رکھیے حق ہے۔ کئی احادیث مبارکہ گواہ ہیں، صحابہ، مفسرین، محدثین کے اقوال بھی اس پر گواہ ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی شفاعت کا مطلقاً انکار کر دیتا ہے، بالکل انکار کر دیتا ہے، کافر ہو جائے گا۔ جی ہاں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے۔ سوال، شفاعت کا انکار کرنا کیسا؟ جواب، مطلقاً شفاعت کا انکار حکم قرآنی کا انکار اور کفر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 255۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ اس کے تحت خزائن العرفان الحمدللہ یا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی حافظ حکیم صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر تفسیر کی، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اس کو بڑی شان کے ساتھ الحمدللہ، کہیں کہیں تصحیح بھی کیے۔ صدر الافاضل لکھتے ہیں اس میں مشرکین کا رد ہے جن کا گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں، اللہ عز و جل کے حضور معذونین یعنی اجازت یافتگان کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اذن والے یعنی اجازت یافتہ انبیاء و ملائکہ و مؤمنین ہیں، نبی، فرشتے اور مومنین۔ اور جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یہ پڑھیے، مختلف فضائل جنت میں لے جانے والے اعمال کے تعلق سے اس میں لکھے ہیں۔ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، فرشتے شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن شفاعت فرمائیں گے، شہداء شفاعت فرمائیں گے، حاجی شفاعت فرمائیں گے، پیر و مرشد شفاعت فرمائیں گے، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس پر تو شفاعت کبریٰ کا تاج سجا ہے۔ جب تک آپ شفاعت نہیں فرمائیں گے کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ وہ شفاعت کر سکے۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب ہے سفارش کرنا، اللہ کے حضور سفارش کرنا۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 575 574 پر دیکھ لیں، لکھا ہے کہ البحر الرائق کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا منکر ہو یا کرامن کاتبین کا منکر ہو یا رؤیت باری یعنی دیدار الہی کا انکار کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا محدث مفسر امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان
فتاوی رضویہ شریف میں شفاعت کبریٰ کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شفاعت کبریٰ کی احادیث میں صاف صریح یعنی واضح ارشاد ہوا کہ عرصات محشر میں وہ طویل دن ہوگا کہ کاٹے نہ کٹے، اور سروں پر آفتاب یعنی سورج اور دوزخ نزدیک لائی جائے گی۔ اس دن سورج میں 10 برس کامل کی گرمی جمع کریں گے اور سوروں سے کچھ ہی فاصلے پر لا رکھیں گے، پیاس کی وہ شدت کہ خدا نہ دکھائے، گرمی کی وہ قیامت کہ اللہ بچائے عز و جل۔ بانسوں یعنی کثیر پسینہ زمین میں جذب ہو کر اوپر چڑھے گا، یہاں تک کہ گلے تک سے بھی اونچا ہوگا۔ جہاز چھوڑیں تو بہنے لگیں، لوگ اس میں غوطے کھائیں گے، گھبرا گھبرا کر دل حلق تک آ جائیں گے۔ لوگ ان عظیم آفتوں میں جان سے تنگ آ کر شفیع یعنی شفاعت کرنے والا کی تلاش میں جا بجا پھریں گے۔ آدم و نوح، خلیل و کلیم و مسیح علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر جواب صاف سنیں گے۔ سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام فرمائیں گے ہمارا یہ مرتبہ نہیں، ہم اس لائق نہیں، ہم سے یہ کام نہ نکلے گا، نفسی نفسی، تم اور کسی کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ سب کے بعد خاتم النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا لہا فرمائیں گے، یعنی میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے۔ پھر اپنے رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کریں گے۔ ان کا رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا، اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہی مقام محمود ہوگا جہاں تمام اولین و آخرین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و حمد و ثنا کا غل پڑ جائے گا، اور موافق و مخالف سب پر کھل جائے گا۔ بارگاہ الہی میں جو وجاہت یعنی عزت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کسی کی نہیں، اور مالک عظیم جل جلالہ کے یہاں جو عظمت ہمارے مولا کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، یعنی سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ کے مطابق لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ پہلے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں، وہاں سے محروم پھر کر ان کی خدمت میں حاضر آئیں، تاکہ سب جان لیں کہ منصب شفاعت اسی سرکار کا خاصہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دوسرے کی مجال نہیں کہ اس کا دروازہ کھول سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخشش گناہ گاران کے لیے بار بار شفاعت فرمائیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ وہی کلمات فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا، اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ بے شمار بندگان خدا کو نجات بخشیں گے۔ سبحان اللہ۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ شفاعت کی اقسام پڑھنا چاہیں تو میرے شیخ طریقت کی کتاب نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 450 تا 456 کا مطالعہ کریں، اور
شفاعت کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی 40 حدیثیں اور 5 قرآنی آیات لکھیں۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حق ہے۔ سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 2435 فرمایا میری شفاعت میری امت میں ان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ والے ہیں۔ فرمایا المعجم الکبیر حدیث نمبر 19315 میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی کیا بات ہے اور آپ کے کلام کی کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے